السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ میں نے آپ سے پچھلے درس میں اس بات کا ذکر کیا کہ جنت کی اصل دائمی ابدی نعمتیں یہ تو حاصل ہوں گی میدان محشر میں حساب و کتاب کے مرحلے کے بعد، یا وہ لوگ جو بغیر حساب کے جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ بہرحال یہ اس کی بات ہے، اس دور کی بات ہے، اس وقت کی بات ہے کہ جب یہ تمام معاملہ پھر دائمی شکل اختیار کر لے گا، ہمیشہ کی شکل اختیار کر لے گا، خالدین فیہا ابدا کی شکل اختیار کر لے گا کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ لیکن ایک عالم برزخ بھی ہے۔ عالم برزخ میں بھی اللہ کے نیک بندے نعمتوں میں ہیں، جنت کے مختلف درجات میں ہیں، مدارج میں ہیں، جنت کی نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہے ہیں ان نیک اعمال کے سبب جو وہ اس دنیا میں کرتے رہے۔ ابن ابی دنیا نے اصمعی سے روایت کیا، انہوں نے کہا کہ میں نے ایک بصری بزرگ یعنی شہر بصرہ کے ایک بزرگ کو دیکھا کہ وہ یونس بن عبید کے رفقا میں سے تھے، ان کے دوستوں میں سے تھے۔ وہ وفات پا چکے تھے۔ میں نے خواب میں ان سے پوچھا کہ بھائی کہاں سے آ رہے ہو؟ تو کہنے لگے میں تو یونس و طیب سے ملاقات کر کے آ رہا ہوں۔ میں نے کہا یہ یونس طیب کون ہے؟ میں تو انہیں نہیں جانتا، مجھے کیوں بتا رہے ہو؟ ایسے بتا رہے ہو جیسا کہ میں جانتا ہوں۔ یہ آخر ہیں کون جن سے تم مل کے آ رہے ہو اور مجھے بھی بتا رہے ہو؟ انہوں نے کہا وہ فقید البیت، وہ فقید بیت ہیں۔ میں نے کہا او اچھا سمجھ گیا میں، تم یونس ابن عبید کی بات کر رہے ہو نا؟ انہوں نے کہا ہاں میں یونس ابن عبید کی بات کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو میں نے کہا اچھا ان سے ملاقات کر کے آ رہے ہو تو یہ بھی بتا دو کہ انہیں کیا مقام حاصل ہوا ہے۔ تو کہنے لگا ان کی کیا پوچھتے ہو، وہ تو بہشتی حوروں کے ہمراہ ہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو یہاں سے بھی ہمیں یہ بات سامنے آ گئی کہ آپس میں وہاں پر ارواح ملتی بھی ہیں اور وہاں پر بھی روحوں کے الگ الگ مقام ہیں، اور جس حیت میں اللہ تعالیٰ چاہتا ہے انہیں اس جنت میں رکھتا ہے، جب تک چاہتا ہے، جب تک یعنی کہ قیامت تک۔ ان کی ملاقاتیں بھی ہیں، اور پھر وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے جہاں نعمتوں کا انتظام کیا ہے وہاں اس نعمت کا بھی انتظام کیا ہے کہ وہ بہشتی حوروں کے ہمراہ ہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اللہ کی نعمتوں کا کیا ہی مطلب بندہ امیجن بھی نہیں کر سکتا کہ رب جب نوازتا ہے نا تو نوازتا ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ بھائی حوریں تو پھر وہ بعد میں ملیں گی، حوریں تو بعد میں ملیں گی۔ یہ وہی ذہن سوال کر سکتے ہیں جن کے ذہن میں اپنے رب کی نعمتیں جو ہیں وہ محدود ہوں۔ جب وہ عالم برزخ میں بھی نوازتا ہے، جب رزق بھی دیتا ہے اور باقی معاملات بھی کرتا ہے، نعمتیں بھی عطا کرتا ہے، تو حور بھی ایک نعمت ہے۔ اس نے جو عالم برزخ کے لیے حوریں رکھی ہوں گی وہ ان سے جدا ہوں گی جو قیامت کے بعد جنت میں داخل ہونے والوں کو ملیں گی، کیونکہ وہ حوریں تو ان کو تو کسی نے دیکھا ہی نہیں سوائے اس کے جو ان کو حاصل کرے گا۔ ان پر تو ملائکہ کی نظر بھی نہیں پڑی، حالانکہ ملائکہ تو معصوم ہے۔ ان کی تخلیق ان قبوں میں ہوئی ہے جن قبوں میں دروازہ بنایا جائے گا صرف اس جنتی کے لیے جس کے لیے وہ حور ہے، تو وہی اس پہ سب سے پہلے نظر ڈالے گا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اور ایسی حوریں جنہیں کسی نے چھوا بھی نہیں۔ وہ حوریں بھی تو مختلف قسم کی ہیں، ایک قسم کی حور بھی نہیں، وہ پردوں میں چھپی حوریں بھی ہیں، وہ جنت میں چلتی پھرتی حوریں بھی ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس پر میں حوروں کی اقسام پر آپ کو ایک درس پہلے دے چکا ہوں۔ تو بہرحال کہنے کا یہ مقصد ہے میرے بھائیوں اور میری بہنوں کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بے شمار ہیں،
یہ سوال جس قسم کے جس کسی کے بھی ذہن میں آتے ہیں، اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ ایمان کی ہے، اللہ کے لطف و کرم اور رحم کی خبر نہیں ہوتی اور یقین نہیں ہوتا۔ جن کو ہوتا ہے وہ کہتے ہیں ہمارا رب ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز پر قادر ہے۔ جب وہ نوازنے پہ آتا ہے تو پھر اس کی نوازشوں کی حد کوئی نہیں۔ اللہ سے دعا کرو کہ اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے جن سے اللہ راضی ہے، ہمیں نفس مطمئنہ عطا کرے، اطمینان والا نفس جو اپنے رب سے راضی ہو۔ یہ بڑی بات ہے، ہم دنیا میں ایسے پھنس گئے ہیں کہ اپنے رب سے راضی نہیں ہیں۔ کیا مطلب؟ یہ سارا وقت جو کمپلین کرتے رہتے ہیں، ناشکری کرتے رہتے ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ ہے کیا؟ اس ناشکری پر اگر انسان غور کرے، میرے پاس یہ نہیں، میرے پاس وہ نہیں، مجھے یہ نہ ملا، مجھے وہ نہ ملا، یہ جو ہم سارا وقت کرتے رہتے ہیں، ہماری خواہشیں ختم نہیں ہوتی، اور ایک خواہش پوری نہ ہو تو ایسا واویلا مچا دیتے ہیں جیسا کبھی کوئی خواہش پوری ہی نہیں ہوئی۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ آجا میرے بندوں میں، آجا میری جنت میں، اے نفس مطمئنہ۔ اللہم صل علی سیدنا و حبیبنا و شفیعنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد۔ بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ صدق الله العظيم۔